اتنا ڈر مجھے GAT میں نہیں لگا تھا. پیچھے مار نکل گئی تھی ان کے پیچھے بیٹھے تھے کہ بھائی یہ کس طرح ٹرن لے رہی ہے. کرولا کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اپنا ٹرینڈ بناتے ہیں نا, ویئر دا ٹرینڈ سیٹرز. ابھی GR یارس والوں نے اس پہ کامنٹس کر دینا ہے اور آپ کو پھر چیلنجز آئیں گے ریسز کے. آ جائیں سر, میں حاضر ہیں. ہونڈا لورز کی ڈریم کار اور یارس GR والوں کا نائٹ میئر. سیوکس آپ نے بہت دیکھی ہوں گی, بٹ یہ ہے پاکستان کی موسٹ ایکسپینسو ہونڈا سیوک. اسٹارٹنگ آف ود دا انجن, دس کار کمز ود اے 2 لیٹر 4 سلنڈر ٹربو چارج انجن. دس از دا سیم انجن جو اس سے پچھلی والی جنریشن میں آتا تھا ود این اپ گریڈیڈ ٹربو جو ایئر فلو کو امپروو کرتا ہے. دس کار آلسو ہیز اسٹریٹر ایگزاسٹ دین دا پریویس جنریشن وچ میکس دس کار پروڈیوس 10 ایکسٹرا ہارس پاورز. یہ گاڑی بناتی ہے 325 ہارس پاورز اور 420 نیوٹن میٹرز آف ٹارک اور 0 to 100 5.4 سیکنڈز. نہ صرف اس گاڑی کے انجن کو ریفائن کیا گیا ہے بلکہ اس گاڑی کے لکس کو بھی کمپلیٹلی ڈیزائن کیا گیا ہے. فرنٹ پر آپ کو ریڈ کلر کا ہونڈا بیج مل جاتا ہے, ٹائپ R کا بیج مل جاتا ہے اور نیچے آپ کو ہنی کوم گرل مل جاتی ہے ود اے میسو انٹرکولر. سائڈز پہ آپ کو فوگ لیمپس کی جگہ یہاں ایئر وینٹس مل جاتے ہیں جو کہ گاڑی کے ایروڈائنامکس کو بھی امپروو کرتے ہیں اور بریکس کو بھی ٹھنڈا رکھتے ہیں. اور بونٹ پر بھی آپ کو ایک فنکشنل وینٹ ملتا ہے جو کہ انجن کی ہیٹ کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے. سائڈز پر آپ کو 19 انچز کے بلیکڈ آؤٹ رمز مل جاتے ہیں, 14 انچ کی ڈسک مل جاتی ہے ود 4 پسٹن برامبو بریک کیلیپرز. اس سے پچھلی سیوک میں 20 انچز کے الوائز آتے تھے بٹ ہونڈا ڈیسائیڈڈ ٹو گو ڈاؤن این انچ ٹو سیو ویٹ. لیکن ان ویلز کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ دی spokes they extend out into the wheels making them look bigger than they actually are. آپ کو ملتے ہیں Michelin sports tires from the factory اور اس گاڑی کے ٹائر اسٹینڈرڈ سیوک سے زیادہ وائڈ ہیں. ویلز کے پیچھے آپ کو ملتا ہے ایک فنکشنل ایئر وینٹ اور سائڈ اسکرٹس اور اس گاڑی کا بیک بھی فرنٹ کی طرح زیادہ وائڈ ہے. بیک پر آپ کو ملتا ہے ایک میسو ونگ, ریڈ کلر کا ہونڈا لوگو, ٹائپ R کا بیج, 3 میسو ایگزاسٹ اور ایک ڈیفیوزر. ہیچ بیک ہونے کے بعد بھی اس گاڑی کا بوٹ بہت زیادہ اسپیشیس ہے اور آپ ان سیٹس کو فولڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں فار مور بوٹ اسپیس. دس کار از بیسڈ آن دا 11 جنریشن ہونڈا سیوک ہیچ بیک اور اس گاڑی کے لکس پچھلی ٹائپ R کے مقابلے بہت زیادہ سلیک اور کلاسی ہیں. انٹیریئر کی بات کریں تو سب سے پہلے یو آر گوئنگ ٹو نوٹس دیز ریڈ سوئڈ اسپورٹس بکٹ سیٹس وچ آر ویری کمفرٹیبل. آپ کو ریڈ کلر کی سیٹ بیلٹ مل جاتی ہے, سیٹس میں ہولز مل جاتے ہیں فار دا ریسنگ ہارنیس, نیا اسپیڈومیٹر مل جاتا ہے, سوئڈ اسٹیئرنگ ویل مل جاتا ہے, ریڈ کلر کا ہونڈا بیج مل جاتا ہے and you have this very beautiful brushed aluminum gear knob. اس گاڑی میں اور کیا کیا آپشنز ہیں وہ جاننے کے لیے ہم ان کے اونر کو بلاتے ہیں and let's take it out for a drive. میرے ساتھ موجود ہیں گاڑی کے اونر مسٹر علی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ باس, how are you? الحمدللہ. علی بھائی مجھے سب سے پہلے اس گاڑی کا میک ماڈل اور ویریئنٹ بتائیں. باس, this is the latest generation Type R جس کو FL5 بھی کہتے ہیں. If I'm not mistaken, this is the only original one in the country so far. پہلے آپ کے پاس G80 بھی تھی. جی بالکل ایسا تو ہی ہے. G80 سے Civic, don't you consider it a downgrade? یار if you look at it as a pure straight line car تو then maybe it's a downgrade, but یار as a car enthusiast this is a much more involving car. اس میں آپ کو ایک ڈرائیونگ فیل آتی ہے اور ڈرائیور انگیجمنٹ یہ گاڑی دیتی ہے وہ آپ کو G80 نہیں دیتی. علی بھائی جب آپ یہ گاڑی لے رہے تھے تو آپ کا پرچیز ڈیسیجن کیا تھا کہ آپ کا کوئی سیٹ بجٹ تھا یا پھر آپ کو یہی گاڑی چاہیے تھی؟ I was looking for a car جو تھوڑا سا میں پریکٹیکلی بھی یوز کر پاؤں. Obviously ہے تو Type R but at the end of the day it's a Civic, right? آپ اس کو practically you can daily it. اس کے ساتھ ساتھ this car holds multiple lap records across numerous tracks in the world. تو بہت capable chassis ہے, بہت capable گاڑی ہے. لیکن یارس GR کا جیسے یہاں پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, لوگوں نے ملٹیپل یارس GRs امپورٹ کی ہوئی ہیں, تو آپ اس کی طرف کیوں نہیں گئے یا پھر GR کا یار کی طرف کیوں ہم نہیں گئے؟ اپنا ٹرینڈ بناتے ہیں نا, where the trend setters. I personally feel کہ یار this is a superior car than the Yaris GR. ابھی GR یارس والوں نے اس پہ کامنٹس کر دینا ہے اور آپ کو پھر چیلنجز آئیں گے ریسز کے. آ جائیں سر, میں حاضر ہیں. اوکے علی بھائی, آپ کو یہ گاڑی کی کاسٹ کس پرائز بریکٹ میں پڑی ہے؟ یار this should cost you around 295-300 کی رینج میں, which is again very expensive for a Civic. but وہ ہماری گورنمنٹ اور ڈیوٹی اور ٹیکسز سارا سلسلہ ہے, اس وجہ سے اس کی یہ پرائس ہے. اور آپ نے کنورژن گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, آپ کے پاس 2 AMGs بھی ہیں, آپ کے پاس G80 بھی آپ کی کنورٹڈ تھی. جی. تو اوریجنل میں اور کنورژن گاڑی میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اگر ذرا بھائی میں پرٹیکولرلی اس گاڑی کی بات کرتا ہوں, سو ہونڈا انجینئرز نے اس کی شیسی سے ہی اس میں چینجز کرنا شروع کر دیے تھے. تو بالفرض اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے اور ہم بیس جو سیوک تھی اس کی
شاسی یوز کرتے تو وہ بات نہیں آتی, بیکاز ہونڈا انجینئرز نے اس کی شاسی میں اس کے ویلڈنگ پوائنٹس پہ اور ایکسٹرا ایڈھیسو یوز کیا تھا اس کی شاسی میں. تو اگین تو جو آپ کنورٹڈ گاڑی ہے پھر اس میں وہ بات نہیں آتی. علی بھائی آن پیپر تو اس گاڑی کے اسپیکس بہت اچھے ہیں, لیکن کراچی کے روڈز پہ آپ کو کیسی پرفارمنس دے رہی ہے گاڑی؟ کہاں کہاں لے کے گئے آپ نے گاڑی کو پش کیا ہے کہیں؟ ذریعہ بھائی ابھی تو خیر ایک دن ہوا ہے سنس دا کار گاٹ کلیئرڈ, تو ان شاء اللہ ٹائم ول ٹیل. بٹ جو ایک آدھ دن میں میرا فیڈ بیک یا میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ دس کار آپ اس کو ڈیلی بھی کر سکتے ہو. اٹس اے فن کار ٹو ڈرائیو, اٹس اے 2 لیٹر, تو کوئی اتنے فیول کنزمپشن کے بھی ایشوز نہیں ہیں. آگے انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑے بہت ماڈس کریں گے, اسٹاک ٹربو پہ ہی ہم رہیں گے, اینڈ ویل جسٹ پٹ انٹیک, ایگزاسٹ, انٹرکولر, فلیکس فیول وٹ وغیرہ. 320 ہارسز ابھی ہے, انشاءاللہ وی پلان آن ٹیکنگ اٹ ٹو 400, which is not a big jump, but being a front wheel drive car اس سے زیادہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. This car is not meant for straight lines. any car enthusiast knows that یہ گاڑی بنی ہے ماؤنٹین روڈس کے لیے. ہم اس کو انشاءاللہ آٹو کراس ایونٹس میں ہی آپ کو یہ گاڑی نظر آئے گی انشاءاللہ. علی بھائی اسپیکنگ آف دا پریکٹیکلٹی, یس, تو اس گاڑی کی سیٹس کمپیئر ٹو دا BMW, اس کی بھی اسپورٹس بکٹ سیٹس تھی, یس, تو وہ کیسی ہے؟ کمپلیٹلی انبائسڈ اوپینین سر. اب آپ جی اے ٹی میں بھی بیٹھے تھے, آپ اس میں بھی بیٹھے ہیں. جی اے ٹی کی سیٹس آئی ایگری کاربن فائبر تھا, خوبصورت تھی زیادہ, بٹ بینگ بکٹ سیٹس دیز آر ویری کمفرٹیبل, لائک شاکنگلی کمفرٹیبل. جو بھی بیٹھا ہے اس میں یہی وہ کہہ رہا ہے کہ یار سیٹس آر ویری کمفرٹیبل. اچھا علی بھائی, آپ نے مجھے بتایا کہ یو پلان آن ڈیلنگ دس کار, تو یہ نارمل سیوک سے زیادہ لو بھی ہے. اس کی سسپینشن ویسے میں نے دیکھا تھا کہ لوگ بولتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹیف ہے. بینگ ان دس کار آئی کین ناٹ ایکچولی فیل اٹ. بالکل ضیاب ہے, آئی 100% اگری. آئی آلسو ریڈ آن دا فورمس کہ دا کار از ویری اسٹیف, وچ اٹ از, بٹ ابھی ہم کمفرٹ موڈ پہ ہیں. یو نو گاڑی کا آپ ساؤنڈ بھی دیکھ رہے ہو, اٹس ناٹ ٹو لاؤڈ, آرام سے ہم جا رہے ہیں. اسٹیئرنگ میں نے سافٹ رکھا ہوا ہے کمفرٹ میں, سسپینشن آپ نے اسپورٹ میں رکھی ہوئی ہے, اس کا ساؤنڈ آپ نے +R میں رکھا ہوا ہے, گیج آپ نے اسپورٹ میں کرا ہوا ہے. سو یہ انڈیویجولی آپ اپنے حساب سے وٹ ایور یو لائک بیسٹ. وی ہیو انڈیویجول اینڈ وی ہیو اسپورٹ موڈ, اینڈ دین وی ہیو +R موڈ, which is the most aggressive, جس میں اس کا اسٹیئرنگ ہیوی ہو جاتا ہے, اس کی ڈیمپنگ چینج ہو جاتی ہے, اس کی تھوڑی سی ساؤنڈ میں اس کا جو ایگزاسٹ فلیپ ہے وہ کھل جاتا ہے. اٹ لائونز اپ دا کار ڈیفینیٹلی, بٹ پرسنلی آئی فیل کہ +R موڈ پہ نا سسپینشن تھوڑی سی اٹس مینٹ فار دا ریس ٹریک, بہت جو اسموتھ ٹریکس ہیں نا اس کے لیے. ابھی ہم کمفرٹ پہ, میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ڈیمو, یہ ہم R موڈ میں آ گئے, وچ از the most aggressive mode for this. تو اس کا پورا میٹر بھی چینج ہو گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا آواز میں تھوڑا سا یو کین فیل دس ڈفرینس. اس میں دیکھا ٹی جو آواز آتی ہے شفٹ لائٹ ہے اس کی, یہ بولتی ہے گاڑی کے شفٹ کرو. اچھا, this car tells you to shift. So there's like lights that LED come lights. there. And this shifter یار اس کا مطلب personally again very unbiased, میں نے ایسا shifter زندگی میں نہیں یوز کیا ہے. بہت جس طرح نہیں شارٹ شفٹر لگا ہوا ہے, the way throw is very nice, ایک کلنکی فیل ہے, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار گاڑی گیئر میں. ریپ میچنگ اس میں فیچر آپ نے یوز کیا؟ ہم جیسے جو ایمیچر ڈرائیور ہیں جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یو نو سپورٹ ہو جاتی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ہیل ان ٹو. گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ پچھلی والی ٹائپ آر سے بھی زیادہ وائڈ ہیں. جی بالکل. دی FK8 comes with 245, this comes with 265. FK8 میں 20 انچ کا رم دیا تھا تو وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوا تھا. تو اس میں ہونڈا انجینئرز دے لسن ٹو یور فیڈ بیک, تو لوگوں نے کمپلین کی, ان نے سائز ڈاؤن کی 19, ان نے 1 انچ چوڑا ویل دیا, 9.5 انچ کا اس میں فیکٹری سے ویل آتا ہے. سو ایوری تھنگ واز ڈیزائنڈ فار اے پرپز, ایسا نہیں ہے کہ یو نو رینڈملی کوئی چیز کی ہے. اچھا علی بھائی, آپ نے لوکل یہاں پہ RS چلائی ہے سیوک 11 جن؟ بالکل سر, 11 جن اینڈ 10 جن ہمارے پاس تھی بھی. ان ٹرمز آف ڈفرینسز بہت ہے. بلڈ کوالٹی تو آپ کے سامنے ہی ہے. انجن اوبیسلی وہ 1500 cc ہے, دس از K20C 2 لیٹر ٹربو, تو یہ آ گیا. اینڈ دین اوبیسلی دس ہیز ڈفرینٹ فیچرز جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا جو log R فیچر ہے for technical people like us that like monitoring everything, آپ کو واٹر ٹیمپ, آئل ٹیمپ, IATs, بوسٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی اس میں آپ کو مل جاتی ہے. you don't need an additional device جو ہم عموماً لگاتے ہیں. ہاں, تو ساری انفارمیشن آپ کو اس میں گاڑی میں ود ان دی ایپ مل جاتی ہے. جی. اور اس کے علاوہ انٹیریئر میں کتنا فرق ہے یار؟ انٹیریئر میں آپ ذریعہ بھائی I would say زمین آسمان کا فرق ہے, because you've got this you know nice suede material which جو آپ کو لوکل پاکستانی ویریئنٹ میں نہیں ملتا. These seats you know یہ آپ کو نہیں ملتی. And then obviously this car is completely made in Japan, right? تو جاپان کی بلڈ کوالٹی میں you know obviously ایک واضح طور پر ایک فرق ہے. اچھا علی بھائی, آپ نے یہ کتنی چلی ہوئی منگائی تھی اور ابھی کتنی چلا لی ہے؟
ذرا بھائی گاڑی ہم نے الحمدللہ بالکل جو ٹپ ٹاپ منگوائی تھی 0 میٹر ہی آپ سمجھیں, اٹ واز 1000 کلومیٹرز ڈریون 5A گریڈ کار. ابھی آئی تھنک 1100 کلومیٹر ہوئی ہے, تو 2 دن میں ہم نے 100 کلومیٹر چلا بھی So دیا. you are enjoying this car. نو ڈاؤٹ باس, 100%. By any chance آپ نے fuel average calculate کی ہے؟ وی آر اسٹل آن دا فرسٹ ٹینک, تو آئی وڈ سے ذرا بھائی تھوڑا سا ہم ہیوی فٹ سے چلا رہے ہیں, تو آئی ایم ایزیومنگ ابھی یہ وہی ہم کو 5-6 دے رہی ہوگی, بٹ لانگ ڈرائیو اینڈ تھوڑا سا رسپانسبلی اگر آپ اس کو چلائیں تو 8-9 کی دے دے گی. اور فیول کون سے ڈلوا رہے ہیں اس میں؟ بس فیول ہائی آکٹین پلس بوسٹین. ٹیک نو رسک, پاکستان فیول کا آپ کو پتہ ہے اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, تو ایوری ٹینک میں ہم اس کو اباؤٹ 100 ml آف بوسٹین ڈالیں گے جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. انسان کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی, تو ڈو یو فیل لائک کہ اس گاڑی میں کوئی ایسے فیچرز ہیں جو اور ہونے چاہیے تھے تو بس وہ کمپلیٹ ہو جاتی گاڑی؟ آئی ووڈ وش کہ اس میں مے بی اگر سن روف یا پینو کا آپشن ہوتا تو دیٹ وڈ بی نائس. ادر دین دیٹ جاپنیز ویریئنٹ ڈز ناٹ کم ود بوس اسپیکرز جو نارتھ امریکن ویریئنٹ میں آتا ہے. اچھا علی بھائی, مینٹیننس اس کی ریگولر ہونڈا ڈیلرشپ سے ہو جائے گی؟ ہو تو جائے گی باس, پر ہم نہیں کروائیں گے ساری مینٹیننس پریٹی مچ وی ڈو ایٹ ہوم. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ہونڈا, کوئی پارٹس کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے. پارٹس کی سورسنگ کا کیا سوچا آپ نے؟ یہاں ایزیلی مل جائیں گے آپ کو لوکل مارکیٹ میں؟ نہیں یار, ملیں گے تو نہیں, کنسیڈرنگ کہ اس کے پارٹس تھوڑے سے فرق ہیں, بٹ دین اگین آج کل یار سورسنگ تھنگس فرام جاپان از ناٹ ڈیفیکلٹ, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اوکے ویورز, یہ والی گاڑی تو آپ کو پارک ویلز پہ نہیں ملے گی, لیکن اگر آپ کو لوکل ہونڈا سیوک چاہیے سو یو کین آلویز وزٹ parkwheels.com. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. دس از یور ہوسٹ اریا. تھینک یو علی بھائی. تھینک یو باس. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Only on Park Wheels.